کہ وہ اپنے شوہر کو سزا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی انسان کے سامنے زندہ یا مردہ اس کے قبر پر یا اس کے اسٹیچو پر، مجسمے پر، اس کی تصویر پر سجدہ کرنے کا حق کسی انسان کی جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف ایک اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی کے لیے سجدہ دیوا ہے۔ اور شرک کے بعد والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی بہت بڑا پاپ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، ماں باپ کے بہانے ان کو ذریعے سے پیدا کیا، چنانچہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جہاں شرک سے ہمیں ڈرایا اور دھمکایا ہے، وہیں ماں باپ کی نافرمانی سے بھی ڈرایا اور دھمکایا ہے اور منع کیا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے پرہیز کرنے کو حکم کیا گیا ہے۔ باقی جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، سود کھانا، لاٹری لگانا، زنا کرنا یا زنا تک پہنچانے والے اسباب کو اختیار کرنا، یہ سب چیزیں پرہیز ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں۔ اتق المحارم تکن اعمل الناس، اے بندے حرام چیزوں سے اگر تم بچ جاؤ گے تو تم سب سے بڑھیا بندے بن جاؤ گے، آٹومیٹکلی پورا دین تمہاری زندگی میں اندر آ جائے گا۔ جو مریض پرہیز پر کنٹرول کر لے گا وہ صحتیاب ہوگا۔ بندہ اگر تو حرام سے بچنے پر اپنے آپ کو قابو میں کر لے تو یقین مانو تمام کرنے کے جو کام ہیں وہ خود بخود تمہاری زندگی کے ساتھ آ جائیں گے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وَأَمَّا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُونَ مِنَ النَّاسِ۔ بھائی گروہ میں جو چاہتا ہے کہ فقیر رہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، کوئی سچا کرنے کی میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ یقین اپنے دل میں جما لو کہ مقدر میں جو ہے وہ مل کے رہے گا، جو مقدر میں نہیں ہے نام رگڑ کے مر جاؤ گے، نہیں پاؤ گے۔ ہاں سبب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کھیتی کرو، تجارت کرو، ملازمت کرو، لیکن اس کھیتی کو، اس تجارت کو، اس ملازمت کو خدا مت جانو۔ اور ہم اسی کو خدا جاننے لگے، چنانچہ نماز کا وقت ہوا ہم اپنے کھیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ملازمت میں سے ڈیوٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے لیکن ہمیں ہمارے کام میں جو نہیں لے رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، لاس ہو جائے گا، نفع نہیں ہوگا۔ اے میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا کہ ہم اس کاروبار کو، اس ملازمت کو، اس تجارت کو خدا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے تقاضوں کو، حقوق پر عمل کریں گے تو یقین مانو ہمارے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جب ہم اپنے خالق کے سامنے اپنی بندگی ثابت کر لیں گے، اپنے خالق کے سامنے اپنی وفاداری ثابت کر لیں گے، ثابت کر لیں گے، تو پھر ایک وقت وہ آئے گا۔ اللہ اکبر، علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے مشہور کہ نگاہ ہے تقدیر نہیں بدل جاتی ہے، تقدیر اللہ اکبر، پھر یاد آ جائے گا، میں بیان کروں گا۔ نہیں بھائی، وہ دوسرا ہے، خود ہی کو کر بدل دینا، خود ہی کو کر بدل دینا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کا مطلب اپنی اوقات سمجھ کر، اے بندے اپنی اوقات سمجھ کر اوقات میں رہتے ہوئے اللہ کی اتنی بات مان لے کہ اللہ کی نظر میں تو اتنا بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے کہ تیری تقدیر کا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تیری رضا معلوم کر دے۔ بندوں کی مرضی کے مطابق فیصلے اوپر ہوں گے، کب؟ جب بندے اس کے ہوں گے، تب من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو رہتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔
جس کو اللہ نے اس وقت جتنا دیا ہے اس پر مگن ہو جائے، خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تو اس پر اللہ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ